اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے علم سے، قرآن کے نور سے حصہ عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ جو کچھ قرآن پاک میں احکامات الہیہ ہیں، رب تعالی مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا کچھ ہم تذکرہ کرتے ہیں، جن آیات مبارکہ کا تعلق عمل سے ہو، عقائد سے ہو، ہماری ظاہر اور باطن کی درستگی اور اصلاح سے ہو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چند وہ آیات مبارکہ بھی سورہ مبارکہ کے تعارف کے ساتھ شامل کریں۔ آج جس سورہ مبارکہ کا ہم تذکرہ سنیں گے وہ ہے سورۃ النحل۔ سورہ نحل قرآن مجید فرقان حمید کے 14ویں پارے میں ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، یعنی یہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ اور قرآن مجید کی کئی صورتیں مکی ہیں، کئی مدنی ہیں۔ مکی سے مراد ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا، اور مدنی سے مراد ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں۔ اگرچہ تعداد کے اعتبار سے مکی صورتیں زیادہ ہیں، جی ہاں، قرآن مجید کی 86 صورتیں یعنی 86 یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو مکی صورتیں ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بقیہ 28 صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو جو کچھ ہجرت سے قبل نازل ہوا وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد وہ مدنی۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت۔ کچھ اس سورہ مبارکہ کی ڈیٹیل تفصیل ہم نے گزشتہ سلسلے میں عرض کی تھی۔ آج اس کے کچھ مین مضامین کی طرف ہم بڑھیں گے، اور وہ آیات مبارکہ ہم شامل کریں گے۔ آیت نمبر 43 سورہ نحل کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ اس اہل ذکر سے مراد وہ علماء لیا گیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اہل کتاب سے یہ خطاب تھا، اور اہل کتاب کو یہ کہا گیا کہ تم خود اپنے علماء سے پوچھ لو، تم ان لوگوں سے پوچھ لو جو کچھ اس دین کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، آپ کی آمد کے تذکرے، یہ سارا کچھ تو پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اپنے جاننے والے علماء سے پوچھ لو۔ اور کئی ایسے اہل کتاب کے، یہود کے وہ بڑے بڑے علماء وہ باقاعدہ آئے، اور انہوں نے کچھ چیزیں سوالات بھی کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایمان لے آئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو ان کو بھی کہا گیا کہ تم اپنے علماء سے پوچھ لو۔ دوسری بات، آیت کریمہ میں ناظرین کرام بعض آیات اپنے نزول کے اعتبار سے تو خاص ہوتی ہیں، لیکن حکم اپنے اندر عموم کا رکھتی ہیں۔ اسی لیے اس آیت مبارکہ سے علماء یعنی دین اسلام کے بھی علماء مراد لیے، اور یہ حکم تمام تر لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے جس معاملے میں تو علماء سے پوچھو۔ بڑی ایک واضح حکم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا علمی اور جہالت کیسے دور ہوگی، تو آپ نے فرمایا اس جہالت کی بیماری کی شفا وہ سوال کرنے میں ہے، وہ سوال کرنے میں ہے کہ یہ عذر اور یہ بیماری وہ چلی جائے گی کہ جب آدمی سوال کرتا ہے۔ سوال کرنے میں سوال کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، جواب دینے والے کو ثواب ملتا ہے، اس کو سننے والے کو ثواب ملتا ہے،
اور ان سے محبت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کن عالمن او متعلمن، کہ تم میں سے ہر آدمی عالم ہو، ہر سننے والا عالم بن جائے یا طالب علم بن جائے یا ان سے محبت کرنے والا بن جائے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جائے یا ان سے محبت کرنے والا بن جائے، پانچواں نہ بنے، پانچواں نہ بنو کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے کہ جس میں آدمی کو جو کچھ نہیں پتا وہ یہ نہ عذر بنا لے کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے یہ کر دیا۔ آج معاشرے میں کئی لوگ آ کے یہی کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں تھا اس لیے ہم نے کر دیا، حالانکہ بعض اوقات وہ اپنا گھر برباد کر کے بیٹھتے ہیں، بعض اوقات اپنے کاروبار کے اندر حرام چیزیں شامل کر کے بیٹھتے ہیں، کوئی چیزیں حلال ہوتی ہیں اسے حرام سمجھ لیتے ہیں اور حرام کو حلال سمجھ لیتے ہیں۔ دائرہ علم نہیں تو کیا ہوگا؟ اس لیے یہ حدیث پاک کے تحت بھی علماء نے یہ بیان کیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد پر بھی اور عورت پر بھی، اور اس کی شرح یہی بیان کی گئی کہ جو علم کی اسے ضرورت ہے، حاجت ہے، جو کام کرنا چاہ رہا ہے، جس کام میں مبتلا ہے، تو وہ اس چیز کے حوالے جو شرعی طور پر اس کے تقاضے ہیں وہ پوچھے، تاکہ کسی طرح کی نافرمانی اور گناہ کے اندر یہ مبتلا نہ ہو جائے۔ تو لہذا علم سیکھتے رہنا چاہیے اور علماء سے مربوط رہنا چاہیے اور ان سے پوچھتے بھی رہنا چاہیے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 58 اور 59 سورہ نحل کی یہ آیت مبارکہ، اس میں اور اس کے بعد میں آنے والی آیات میں اللہ پاک نے ان مشرکین کو ایک جواب ارشاد فرمایا کہ وہ مشرکین جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے، حالانکہ وہ خود بیٹی کی نسبت اپنی طرف ہونے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور ناظرین کرام، یہ بری صفت، بری عادت اور یہ برا طریقہ مشرکین کا تھا، کافروں کا تھا، کہ جب انہیں کہا جاتا تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا، سخت ناراض ہو جاتے، غصے کا اظہار کرتے، مارتے، اپنے گھر والوں پر ظلم کرتے، آنے والی بچی کو زندہ درگور کرتے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں طرح طرح کے یہ معاملات رائج تھے، کوئی کنویں میں پھینک رہا ہے، کوئی معاذ اللہ ذبح کرنے میں، اللہ اکبر۔ جی ہاں، آج انسان سنتا ہے اور سن کر کانپ جاتا ہے کہ کیسے لوگ تھے، کس طرح کی جاہلیت میں تھے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملات کر دیتے تھے۔ تو وہ کسی طرح بھی بیٹی ہونا پسند نہیں کرتے تھے، اور آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی، جی مسلمانوں میں بھی بعض خاندان میں یا گھر والوں میں یا بعض لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ وہ پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کو بھی بتایا جائے تو وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، روتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ۔ حالانکہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے، جسے چاہے بانجھ رکھے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ تو کافروں کی اس بری عادت کو اور بری صفت کو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، سوجا ہوا ہے، منہ کالا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ناراض ہے اس بات سے کہ اسے بیٹی کیوں ملی۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور کہا کہ وہ دن بھر جو اس کا منہ کالا بھی رہنا اور وہ غصے میں رہتا ہے، لوگوں سے چھپتا رہتا ہے، لوگوں سے چھپتا رہتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب، یعنی بیٹی کو برا سمجھتے تھے تو اس لیے وہ لوگوں سے چھپتا تھا اور غصے میں آتا تھا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، تو فرمایا گیا کہ اب کیا یہ اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا، یعنی اب یہ تو ویسے ہی افسوس کر رہا ہے، برا سمجھ رہا ہے اس بیٹی کو، تو اب کیا ذلت کی کو ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا۔ بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں، بہت ہی برا فعل ان کا یہ۔ اور یہاں پر ان کو یہ بھی تنبیہ کی گئی کہ وہ تو اللہ کے لیے معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا گیا جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان سے پاک ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی برابری کا۔
تو انہیں صرف یہ چوٹ کر کے سمجھایا گیا، اور ساتھ ان کے اس برے فعل کا بھی ذکر ہوا کہ بیٹی پیدا ہو تو یہ غم زدہ ہو جاتے۔ تو مسلمانوں کو اس طرح کا شیوہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ بیٹی پیدا ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ کی عطا ہے، نعمت ہے، اس پر بھی رب کا شکر ادا کریں، اللہ سے مدد مانگے، رب تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ لیکن ہرگز ایسا انداز نہ اپنایا جائے کہ اللہ کی اس عطا پر آدمی گویا کہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ روایت میں فرمایا گیا بیٹی پیدا ہو تو فرشتے آ کر مبارکباد دیتے ہیں، گھر والوں کو خوشخبری اور مبارکباد فرشتے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک کمزور لڑکی ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی، یعنی عورت سے آگے بچی پیدا ہوئی، کہا کہ جو اس کی کفالت کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کی مدد فرمائے گا، اس کی مدد کی جائے گی جو اس کی کفالت کرے گا۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور بیٹے پر ترجیح بھی نہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، اللہ پاک نے ان بیٹیوں کو، اور یوں سمجھیں کہ عورتوں کو کتنا بڑا یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، سبحان اللہ، ان کی شانوں کو بیان کیا ہے۔ اور یہ دین اسلام کی ہی تعلیم ہے کہ جس نے واقعی عورت کے کما حق ہو پورے حقوق بیان کر دیے۔ یہ پیدا ہو تو بیٹی ہے تو بیٹی کے فضائل بیان کیے ہیں، یہ رخصت ہو کر جائے ذمہ داری شوہر کے ذمہ لگا دی ہے، اب شوہر اس کے معاملات کو سر انجام دیتا ہے، اور پھر جب صاحب اولاد ہو جائے تو یہ ماں کا درجہ ہے۔ سبحان اللہ، ہر لمحے میں اور ہر زندگی کے وقت میں عورتوں کے لیے فضائل مناقب یہ دین اسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ آگے مزید کچھ آیات مبارکہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ آیت نمبر 68 اور 69، جس نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نحل رکھا گیا ہے، وہ آیت مبارکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ ارشاد فرمایا تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا، ہر قسم کے پھل میں سے کھا، اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیری لیے نرم اور آسان ہے۔ اس کے پیٹ میں سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے تندرستی ہے، یعنی شفا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ نے الہام کیا مکھی کی طرف مختلف درختوں میں، پھلوں میں، اور کہاں کہاں سے یہ چوستی ہے، اور پھر جو کچھ یہ چوس لیتی ہے اس کے پیٹ میں سے جو چیز خارج ہوتی ہے، اور اس کے مختلف کلر ہونا، اور پھر اس میں لوگوں کے لیے شفا ہونا۔ سبحان اللہ، کتنی ادویات ہیں جس میں آج شہد کا استعمال ہے، کتنے مریض ہیں جن کو حکیم حضرات شہد کے استعمال کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شہد اس معاملے میں یہ شہد شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شہد کی مکھی بھی کہیں بھی چلی جائے اپنا گھر نہیں بھولتی۔ اچھا، پھر جس انداز سے اس کی بناوٹ ہے کہ یہ چھتے پر پورا اپنا گھر بنا لیتی، یعنی جو چھتا اس کا بنتا ہے جہاں شہد باقاعدہ اتارا جاتا ہے، پورا پراپر ایک مضبوط ترین اپنا گھر بنا لیتی ہے، اور شہد جو نفع بخش لوگوں کے لیے وہ اس میں انڈیل دیتی ہے، اس میں ڈالتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں اللہ مٹھاس پیدا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا شہد کی مکھی مختلف پھلوں سے یہ رس چوس کر مکھی آتی ہے، حالانکہ کچھ پھول اور درخت ان کے رس کڑوے ہوتے ہیں، کچھ کے میٹھے ہوتے ہیں، لیکن شہد میٹھا ہے۔ اس سارے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتی ہیں، یہ مکھیاں درود بھیجتی ہیں، اللہ اس کی برکت سے ان کے اندر مٹھاس پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری جان قبض کرے گا، یعنی روح نکال لی جائے گی، اور تم میں سے کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ بھی آیت مبارکہ انسانوں کی تخلیق اور اس سے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے سے متعلق کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں موت بھی دے گا، اور تم میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو اس عمر کی طرف جس کو ناقص ترین عمر کہا گیا ہے، وہ زندگی کے اور عمر کی ایک سٹیج ہے
کہ جس میں آ کر بھی آدمی کوئی چیز کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کیا ہے حالانکہ کام نہیں کیا، اور کچھ کرتا ہے اور وہ کام اس نے نہیں کیا ہوا تھا، یعنی برعکس سمجھنے لگ جاتا ہے، اور یہ ارذل العمر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے اس عمر سے آپ نے پناہ مانگی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں بخل سے، سستی سے اور نکمے پن کی عمر سے، یعنی یہی ارذل العمر سے، اور قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہماری تعلیم کے لیے ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے یہ دعا مانگی ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمر کی اس اسٹیج کی اس کیفیت سے محفوظ رکھے، محفوظ فرمائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا، یعنی اس سے یہ نہیں ہوگا کچھ کر کے پھر بھول جائے اور اس کی کیفیت ایسی ہو جائے، وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ قرآن سے بھی اپنا دل لگائے، نور قرآن سے اپنے سینوں کو بھی روشن کیجئے۔ اللہ ہم سب کو عمر کی اس کیفیت سے محفوظ فرمائے، غیر کی محتاجی سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی سورہ نحل کی آیت نمبر 90، جس آیت کو تمام خیر و شر کی جامع آیت مبارکہ کہا گیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی، بری بات اور سرکشی سے۔ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو، اس بات کو سمجھو، یعنی 3 باتوں کا ہمیں حکم دیا اور 3 باتوں سے اللہ نے منع کیا، عدل، احسان، نیکی اور رشتہ داروں کو دینا۔ اس لیے ہمیں تعلیم یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو بہترین ایک مومن کی نشانیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو جو بیان فرمایا گیا، اور فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے، بری بات اور سرکشی سے، یعنی ظلم سے، ان چیزوں سے اللہ تمہیں منع فرماتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے، اور وہ عمل ایسا ہو کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ اوورال کئی احادیث ایسی ہیں جن میں 5 ارکان اسلام کا ذکر ہوا، اور بعض وہ روایتیں کہ ارکان اسلام کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم ارشاد فرمایا وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے متعلق ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کو ہم ہر جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر خطیب اپنے خطبے کو جب اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اس آیت مبارکہ کو وہ پڑھتے ہیں، اور یہ ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ ایک ایسی خوبصورت اور جامع آیت مبارکہ جس میں دین کے بھی معاملات سارے گویا کے بیان ہو گئے، دنیا کے بھی معاملات بیان ہو گئے، حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی بیان ہو گیا، حقوق العباد کے اعتبار سے بھی بیان ہو گیا، اور جو چیزیں منکرات میں سے ہیں یعنی گناہوں میں سے ہیں ان چیزوں کا بھی تذکرہ ہو گیا، ان چیزوں کا بھی بیان ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان 3 باتیں جن کو کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ 3 چیزیں جن سے بچنے کا کہا ہے، مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، سورہ نحل کا کچھ خلاصہ، کچھ تفصیل، تشریح آج ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورہ بنی اسرائیل، اس کا کچھ پس منظر اور اس کا تعارف سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام